بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے بغیر ایک بھی روپیہ خرچ کیے سی ڈی اے کی آکشننگ سے 17 ارب روپے کما لیے ہیں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح میڈیا اس حکومت کی کامیابی کو ناکامی بنا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ مراد سعید جس نے دن رات محنت کر کے پاکستان پوسٹ کو دوبارہ سے کسی حد تک کھڑا کیا ہے، اور وہ 100 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ایک پرائیویٹ بینک کے ساتھ مل کے لے کے آیا ہے پاکستان پوسٹ کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مراد سعید کا ایک پلان ہے کہ پاکستان پوسٹ کو، جیسے برطانیہ میں پوسٹ آفس بینک کا کام بھی کرتا ہے، وہ کچھ ان خطوط پہ پاکستان پوسٹ کو بھی استوار کرنا چاہتا ہے۔ اس سارے پلان کو ایک سکینڈل کا نام دے کہ میڈیا اور اپوزیشن جو ہے اس پہ بات کر رہی ہے، اور اس پہ ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ ان دو چیزوں پہ پہلے بات کروں گا، پھر بات کروں گا ناظرین کراچی کی، کہ کیا ظلم ہو رہا ہے کراچی پہ، اور مقابلہ کروں گا اس کا لاہور سے، شہباز شریف کے اور عثمان بزدار کے بھی، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح پاکستان کو ایک پلان طریقے سے بیکورڈ رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے تھے، بلکہ ہم کر سکتے تھے لیکن کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سب سے پہلے سی ڈی اے کی جو آکشن ہوئی ہے، دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو اعلان کیا تھا کہ یہ ایک سکیم ہم لا رہے ہیں، جو لے کر آ گئے ہیں، آبویسلی جو 31 دسمبر تک ہمیں الاؤ ہوا ہے کہ جو بندہ بھی کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے پیسہ آئے ہیں۔ اب وجہ اس کی کیا ہے، میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پھر ٹچ دے دوں تاکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ کا کوئی عمران خان نے کوئی طریقہ نکالا یا اپنے دوستوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اپوزیشن ایک فالس نیریٹو بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ 72 سال جو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، 73 سال پورے ہونے والے ہیں اگلے مہینے، یہ 73 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے، بلکہ دنیا نے 100 سال میں گریٹ جو ڈپریشن تھا اس کے بعد سب سے بڑا مالی، اور یہ تو ایک لحاظ سے 1919-20 میں جو اسپینش فلو تھا اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ سب سے بڑا جو ہے وہ صحت کا بحران بھی آیا دنیا میں، ایک آفت آئی ہے۔ تو ان سب میں کیونکہ انپریسیڈنٹڈ سرکمسٹانسز ہیں، کچھ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت پڑ گئی جو کہ شاید عام حالات میں نہ کیے جاتے اور جن کی ضرورت بھی نہ پڑتی، اور جو پاکستان جن کمٹمنٹ میں پھنسا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ، پیٹف وغیرہ کے ساتھ، ہم یہ کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے اجازت دی اور یہ موقع ہمارے ہاتھ آیا کہ ان 5 مہینوں میں، جولائی سے لے کر دسمبر تک، جتنا بھی پیسہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں انویسٹ ہوتا ہے، لوگ زمین خریدتے ہیں۔ اب جیسے سی ڈی اے کی یہ جو ہے وہ آکشن ہوئی ہے، زمین بکی ہے، ظاہر ہے یہ خالی زمین نہیں ہوگی بلکہ اس پہ کنسٹرکشن ظاہر ہوگی اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اس سے جاب کریشن ہوگی۔ تو کنسٹرکشن انڈسٹری، آپ کو پتہ ہے کراچی کے ایک بزنس مین ہیں عقیل کریم، وہ کہتے ہیں جی کہ جو اب ہو رہا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں، جو مراد دی جا رہی ہیں اور جس طرح سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری انڈسٹری کو جو ہے وہ موقع دیا گیا، اس کو کیونکہ انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے کنسٹرکشن کو اور یہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ کو، تو ان سب کو موقع ہے کہ انویسٹمنٹ کریں اور پیسہ لے کر آئیں۔ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ پہلے میں آپ کو مراد سعید کا بھی ساتھ ایڈ کر دوں کہ مراد سعید نے جس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ 117 ارب روپے کا جو ہے وہ معاہدہ جو ہوا ہے، اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جاب کریشن ہوگی۔ ظاہر ہے جب آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں کسی ادارے کو، اب ایک پوسٹ آفس کو آپ اپنے پاکستان پوسٹ کو اگر بینک کا درجہ بھی دے رہے ہیں تو نئی جاب کریٹ ہوں گی، ہزاروں نئی جابز ہوں گی، لوگوں کو آسانیاں ملیں گی، بہتر سروس ملے گی۔ غریب بندہ جو عام حالات میں بینک کے ذریعے اور رقوم کی ترسیل نہیں کروا سکتا، اس کو اتنی نو ہاؤ نہیں ہے، پوسٹ آفس کے ذریعے وہ آسانی سے کروا سکیں گے۔ گاؤں میں بھی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ پوسٹ آفس سے جا کے جو ہے معاملات اپنے ڈیل کرنا۔ جیسے مراد سعید نے آپ کو پتہ ہے کہ اس کورونا کے دوران پینشنیں لوگوں کے گھر گھر پہنچانے کا بھی کسی حد تک انتظام کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کے انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے، بلکہ اثر نو اس کی تعمیر کرنے کے لیے۔ تو اس پہ یہ جو اسکینڈل بنایا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، کوئی اس میں ٹینڈر کی کہانی نہیں ہے۔ ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے، نہیں 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 آپ انویسٹ نہ کریں بلکہ ہم ٹینڈر کرتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بینک پیسہ لے کر آ رہا ہے انویسٹ کرنے کے لیے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے، یا اس میں نئی جو ہے وہ جہتیں جو ہے وہ ان سے روشناس کروانے کے لیے۔ تو یہ سب ایک جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے اپوزیشن کا، اور اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی اپنی جو ہے وہ تلوں میں جو ہے وہ کتنا سا تیل باقی رہ گیا ہے۔
واپس آتا ہوں میں اس طرف کہ کرونا کی وجہ سے جو ہماری معیشت خراب ہوئی ہے، میں جیسا پچھلی ویڈیو میں آپ کو اشارتاً بات کر چکا ہوں کہ اب پورے پاکستان میں سارا میڈیا یہ مان گیا ہے، لیکن اب پروگرام نہیں کر رہے کہ عمران خان پہلے دن سے ٹھیک تھا کرونا کے حوالے سے، کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، ہمیں سب کچھ نہیں بند کرنا چاہیے، اسکول بند ہو گئے ٹھیک ہو گیا، کھیلوں کی سرگرمیاں بند ہو گئیں ٹھیک ہو گیا، اور اس طرح کے بڑے بڑے جہاں پہ گیدرنگز ہو سکتی ہیں، میوزک کنسرٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں، وہ بند کر دیے، مساجد ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ چلنے دی گئیں، ایس او پیز کے ساتھ جس طرح چلائے گئے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کرونا ہم نے روک لیا، اور آج سارا میڈیا اس بات کو مانتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب خلاف پروگرام کرنے تھے، پروپیگنڈا کرنا تھا، تو لگاتار 3-4 ہفتے 5 ہفتے پروگرام چلتے رہے۔ اب جب مان گئے ہیں کہ عمران خان ٹھیک تھا، تو اب ایک ایک ٹویٹ کر رہے ہیں سارے، کسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے جی، کہ وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا، ہم نے بڑا دباؤ ڈالا، لیکن ہم جو ہے وہ آج مانتے ہیں کہ عمران خان کا ویژن ٹھیک تھا، اب مان رہے ہیں، لیکن اب لوگوں میں جو پروپیگنڈا ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ تو یہ سب جس طرف چل رہا ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ حکومت جو پازیٹیو سٹیپ لیتی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ سب اچھا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بیٹھ کے یہ میرا مقصد نہیں آپ کو کہنے کا کہ یہ روزی پکچر میں کوئی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نہیں، لیکن جہاں پہ فیک نیوز ہے میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ یہ والی فیک نیوز ہے، باقی تو میڈیا آپ کو سب بتا رہا ہے۔ دیکھیں جہاں 75 چینل 24 گھنٹے ہر نیگیٹو بات کو نکال رہے ہیں، وہاں ایک اور میں کر دوں گا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں گا کہ یہ والی جو نیگیٹو خبر ہے یہ جھوٹ ہے، تو زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا سمجھنا کہ کون سی غلط خبر ہے اور کون سی صحیح، اور پرکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو حکومت یہ جو کنسٹرکشن کے حوالے سے جا رہی ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا ریوائول جو یہ سی ڈی اے میں ہمیں ملا ہے، ایک اشارہ ملا ہے کہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اب آگے یہ معاملات چلیں گے اور یہ انڈسٹری جو ہے بوم کرے گی، جس سے لگتا ہے کہ جاب کریشن ہوگی، جس سے اشارے یہ مل رہے ہیں، جس سے ہماری سٹاک مارکیٹ جو ہے آئی تھنک اب سیکنڈ بیسٹ ہوگی ہے پوری دنیا میں، جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ اوور آل ہمارے ہاں جو بزنس مین کا سینٹیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یس پاکستان کی معیشت اب پھر سے بہتر ہو سکتی ہے، انویسٹمنٹ کے قابل ہو گئی ہے، اور یہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ اتنا پیسہ آ جائے سرکولیشن میں کہ جو ہمارے جی ڈی پی کو یہ پرابلم ہوا ہے، ہمارا ڈاؤن ورڈ اسپائرل جو ہوا ہے، اس کو ہم دوبارہ سے جو وی کرو ہوتا ہے اس سے ہم واپس آئیں، تو سیدھا نیچے گیا اور سیدھا اوپر آ جائیں اور ہم ریکور کر جائیں، اور مجھے لگتا ہے اب یہ میری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ریکور کر بھی جائیں گے۔ اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کراچی کے حالات کے بارے میں۔ ناظرین انتہائی تکلیف دہ پکچرز آ رہی ہیں، اور کئی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے گھروں میں پانی آ گیا ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے سڑکیں بھری ہوئی ہیں، گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، پولیس کے آئی تھنک ایک کانسٹیبل کے کون جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں کرنٹ لگنے سے، یا اس طرح کے معاملات جو ہوئے ہیں، بارش، پانی اور تاریں اور کے الیکٹرک، اور یہ ایک میس ہے کراچی، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیپلز پارٹی۔ اچھا ہمارے صحافی یہاں پہ کیا 2 نمبری کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ نام نہیں لے رہے، بس صرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کراچی کا کیا ہوگا، رین نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، پانی کھڑا ہوا ہے۔ کیوں ٹیگ نہیں کر رہے آصف زرداری، بلاول یا پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کو؟ بلاول کو جو سکھاتے ہیں سیاست، شہری رحمان وغیرہ، ان کو کریں ٹیگ، انہیں بتائیں کہ محترمہ اور محترم آپ یہ بتائیں کہ یہ 12 سال میں آپ اگر یہ نکاسی آپ کا سسٹم نہیں ٹھیک کر سکے تو آپ کیا صوبہ چلائیں گے؟ آپ سے ایک شہر تک تو ٹھیک نہیں ہوا، مان لیتے ہیں کراچی بہت بڑا شہر ہے، دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے ایک ہے، لیکن اگر 12 سال کی لگاتار حکومت میں آپ نہیں ٹھیک کر سکے تو آپ اگلے 12 سال بھی نہیں کر سکیں گے۔ کوئی ایک کام تو ٹھیک کر لیتے، اس کا موازنہ آپ لاہور سے کر لیں۔ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھا تو ہر سال بوٹ پہن کے آ جاتا تھا پانی میں، اور بس لگتا تھا جی کام ہو گیا، وہی تم معطل یہ وہ ہو گیا، بس ختم، ڈرائنگ ہو جاتی تھی، تصویریں آ جاتی تھی میڈیا پہ، بلے بلے۔ عثمان بزدار نے کام سٹارٹ کر دیا، پرفیکٹ نہیں ہے، کئی جگہوں پہ ابھی پانی کھڑا ہوا، معاملات خراب ہوئے، لیکن کچھ جگہوں پہ وہاں پہ واسا کی ٹیمیں موجود تھیں، بہت جلدی انہوں نے معاملات کو کنٹرول کیا اور ٹھیک کر لیا۔ 12 سال میں پہلی بار رپورٹ جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سرٹن ایسی جگہوں جس میں لکشمی ایک جگہ ہے، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنی جلدی پانی کو اتنے لیول پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا بارش کے بعد، ورنہ شہباز سپیڈ بھی تو ادھر ہی تھا، 10 سال نہیں کنٹرول کر سکا۔ یہ ڈفرنس ہے، کراچی میں 12 سال حکومت، پنجاب میں 10 سال حکومت، کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ 2 سال میں عثمان بزدار نے کام سٹارٹ کر دیا ہے، ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، کچھ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ واٹر سٹوریج ہوگی، کہیں پہ ڈرین پائپس نکالے جائیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ روانی سے گزر جائے اور جہاں پہ اس نے ایکچولی گرنا ہے وہاں تک پہنچ جائے، ایک جگہ پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ سب اقدامات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب حکومت جو ہے 2 سال کے دھکے کھانے کے بعد اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ کیا پرائیورٹیز ہیں، جہاں پہ ریفارمز کرنے ہیں، جہاں پہلے عمران خان کا صرف فوکس تھا ریفارمز اور اکاؤنٹیبلٹی، احتساب اور ریفارمز،
اس کے بعد ایک اور چیز آپ حکومت کو سمجھ آئیے کہ احساب ریفارمز تو چلتے رہیں گے، وہ یہ لمبا پروسیس ہے، ساتھ عوام کو کچھ نظر بھی آنا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے اداروں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کریں اور پھر جا کے سب کچھ ٹھیک ہو، ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اداروں کو بھی ساتھ ساتھ ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ بیوروکریسی میں انپریسیڈنٹڈ ریفارمز ہو رہے ہیں، انپریسیڈنٹڈ۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جائے گا یا ان کی پروموشن ہوگی، ورنہ پہلے کچھ اور ہی ہوا کرتا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اکا دکا کیسز ہوں گے کسی کو پرفارمنس کی بنیاد پہ نکالا ہو، میرا نہیں خیال کہ ایسا کبھی ہوا ہے۔ اب پرفارمنس چیک ہوگی، سرکاری ملازمین کی، بیوروکریٹس کی پرفارمنس چیک ہوگی۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ریفارمز ہیں۔ حکومت ریفارمز کی طرف بھی ہے، لیکن اب حکومت گراؤنڈ پہ کام بھی کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ آٹے کا جو تھوڑا پیدا ہوا قیمتوں کا کنٹرول کر لیا گیا، حالانکہ مسائل ہیں، ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑے گا، لیکن جو سٹوریج میں پڑی تھی گندم اس کو مارکیٹ میں لا کے ملز کے ساتھ بات کر کے کنٹرول کر لیا گیا سب کچھ۔ باقی معاملات بھی اب بہتر کر لیے ہیں حکومت نے، جو بہت سارے مسائل بیوروکریسی کی چلاکیوں کی وجہ سے، کیونکہ حکومت بے شک نہیں ہے، بیوروکریٹس تو نئی نہیں تھی نا، ان کو تو سب پتا تھا کہ یہ سب کو ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے، انہیں تو پتا تھا۔ سیکٹری فوڈ کو پتا ہوتا ہے، فلاں 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 سیکٹری سب کو پتا ہوتا ہے، آٹے کا بحران ہے تو کیا کرنا ہے، چینی میں کیا کرنا ہے، فلاں۔ انہوں نے حکومت کو مس گائیڈ کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ملے ہوئے تھے شہباز شریف کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے حکومت کو ناکام بنانے کا تاثر دے رہے تھے، لیکن یہ سب ناکام ہوں گے کیونکہ حکومت کو بالآخر سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے، ان کو کس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے یا ڈنڈا دے کے ان سے کس طرح کام کروانا ہے۔ دونوں صورتوں میں معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی معیشت بھی بہتر ہوگی۔ آپ کے یہ جو پیکیجز آ رہے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، مجھے بہت امید ہے کہ اس سے لاکھوں نوکریاں انشاءاللہ پیدا ہوں گی، مزدور کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، پاکستان کی معیشت پھر سے کھڑا ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایک بڑی خوشخبری ہے جو سی ڈی اے سے سٹارٹ ہوا ہے معاملہ، مراد سعید نے بڑے بڑے کام جو شروع کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان پوسٹ ایک بڑا ادارہ ہے اور یہ منافع بخش صرف بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک ایسا نیٹ ورک کے ذریعے چلانا ہے کہ پاکستانی عوام کو سہولیات ملیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریفارمز کا بھی میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ سب سے امپورٹنٹ جو میں کہتا ہوں کہ سرکاری بابوس جو بیٹھے ہیں یہ سدھر گئے تو پورا پاکستان سدھر جائے گا، اور وہ کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔